السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں چند محاورے، ان کے معانی اور ساتھ ہی ان کا استعمال۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اس سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اردو زبان میں مکمل طور پر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ چینل ہے آپ کے لیے۔ آپ ضرور اسے سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ آج کا سب سے پہلا محاورہ ہے سر قلم کرنا۔ سر قلم کرنا، اس کا معنی ہے سر کاٹنا، سر کاٹنا۔ سر قلم کرنا یعنی سر کاٹنا۔ اس کا استعمال ہے اگر یہ بات جھوٹ ثابت ہو جائے تو میرا سر قلم کر دیجئے گا۔ اگر یہ بات جھوٹ ثابت ہو جائے تو میرا سر قلم کر دیجئے گا۔ اگلا محاورہ ہے سر پر جن سوار ہونا۔ سر پر جن سوار ہونا، اس کا معنی ہے اپنے ضد پر رہنا، اپنے ضد پر رہنا۔ سر پر جن سوار ہونا یعنی اپنے ضد پر رہنا۔ اس کا استعمال ہے تمہارے سر پر جن سوار ہو گیا ہے، کچھ میری بھی تو سنو۔ تمہارے سر پر جن سوار ہو گیا ہے، کچھ میری بھی تو سنو۔ اگلا محاورہ ہے سر پر کفن باندھنا۔ سر پر کفن باندھنا، اس کا معنی ہے مرنے کو تیار ہونا، مرنے کو تیار ہونا۔ سر پر کفن باندھنا یعنی مرنے کو تیار ہونا۔ اس کا استعمال ہے پٹھان تو ہر وقت سر پر کفن باندھے رہتے ہیں، پٹھان تو ہر وقت سر پر کفن باندھے رہتے ہیں۔ اگلا محاورہ ہے شیطان سر پر چڑھنا۔ شیطان سر پر چڑھنا، اس کا معنی ہے برے کام کی خواہش۔ شیطان سر پر چڑھنا، اس کا معنی ہے برے کام کی خواہش۔ اس کا استعمال ہے تمہارے سر پر شیطان چڑھ گیا ہے، تمہارے سر پر شیطان چڑھ گیا ہے۔ اگر کسی کوئی بات ہوئی ہے تو تم اپنے گاؤں کی لڑکی کو بری نظر سے نہ دیکھتے۔ اگر کوئی بات نہ ہوتی تو تم اپنے گاؤں کی لڑکی کو بری نظر سے نہ دیکھتے۔ تمہارے سر پر شیطان چڑھ گیا ہے، اگر کوئی بات نہ ہوتی تو تم اپنے گاؤں کی لڑکی کو بری نظر سے نہ دیکھتے۔ اگلا محاورہ ہے شرم سے پانی پانی ہونا۔ شرم سے پانی پانی ہونا، اس کا معنی ہے بہت شرمندہ ہونا، بہت شرمندہ ہونا۔ شرم سے پانی پانی ہونا یعنی بہت شرمندہ ہونا۔ اس کا استعمال ہے میری بات نے اس پر ایسا اثر کیا کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میری بات نے اس پر ایسا اثر کیا کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اگلا محاورہ ہے شگوفہ چھوڑنا۔ شگوفہ چھوڑنا، اس کا معنی ہے افواہ اڑانا، افواہ اڑانا۔ شگوفہ چھوڑنا یعنی افواہ اڑانا۔ اس کا استعمال ہے تمہیں تو شگوفے چھوڑنے کی عادت ہو گئی ہے، تمہیں تو شگوفے چھوڑنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اگلا محاورہ ہے شامت آنا۔ شامت آنا، اس کا معنی ہے غلطی سے مصیبت مول لینا، غلطی سے مصیبت مول لینا۔ شامت آنا یعنی غلطی سے مصیبت مول لینا۔ اس کا استعمال ہے رات کو شہر میں سے گزر رہا تھا، راستہ بھول گیا، میری جو شامت آئی ایک دور کھڑے سپاہی کی طرف بڑھ کر پوچھا راستہ، وہ مجھے شک میں گرفتار کر کے تھانہ لے گیا۔ رات کو شہر میں سے گزر رہا تھا، راستہ بھول گیا، میری جو شامت آئی ایک دور کھڑے سپاہی کی طرف بڑھ کر راستہ پوچھا، وہ مجھے شک میں گرفتار کر کے تھانہ لے گیا۔ اگلا محاورہ ہے ششدر رہ جانا۔ ششدر رہنا،
اس کا معنی ہے مات ہو جانا، مات ہو جانا، ششدر رہ جانا یعنی مات ہو جانا۔ اس کا استعمال ہے سرکس والوں کے کرتب دیکھ کر میں ششدر رہ گیا، سرکس والوں کے کرتب دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ اگلا محاورہ ہے شانہ سے شانہ چھلنا، شانہ سے شانہ چھلنا یعنی بہت بھیڑ ہونا۔ اس شانے سے شانہ چھلنا یعنی بہت بھیڑ ہونا۔ اس کا استعمال ہے میلے کی حالت نہ پوچھو، میاں شانے سے شانہ چھل رہا تھا، میلے کی حالت نہ پوچھو، میاں شانے سے شانہ چھل رہا تھا۔ اگلا محاورہ ہے شیطان کی خالہ، شیطان کی خالہ اس کے معنی ہے بہت شریر عورت، بہت شریر عورت۔ شیطان کی خالہ یعنی بہت شریر عورت۔ اس کا معنی ہے، اس کا استعمال ہے فائزہ کو تم نہیں جانتے، وہ تو شیطان کی خالہ ہے، ذرا اس سے بچ کر رہنا۔ فائزہ کو تم نہیں جانتے، وہ تو شیطان کی خالہ ہے، ذرا اس سے بچ کر رہنا۔ یہ کچھ محاورے تھے، ان کے معانی اور ساتھ ہی ان کا استعمال آپ کے سامنے رکھا گیا۔ امید ہے کہ آپ اسے ذہن نشی کریں گے اور بول چال اسی طریقے سے لکھنے پڑھنے میں اس کا استعمال کریں گے، اور یوں اردو زبان میں آپ کو مکمل طور پر مہارت حاصل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔